سروں کے سنگ تحریر ہما قریشی پارٹ 7۔ لندن کا موسم انتہائی سرد تھا۔ وہ لانگ کارڈ اور لونگ بوٹ میں ملبوس سرتاج کی ہمراہی میں سڑک پر پیدل چل رہا تھا۔ جبھی ٹینا نے انہیں جوائن کیا تھا وہ کافی شاپ کی جانب جا رہے تھے۔ ایسے میں عیسیٰ اس کے بے حد اصرار پر یہیں بلا چکا تھا۔ ہیلو، سرتاج نے ذرا نگاہیں اٹھائیں۔ وہ خود اس وقت فل نیک شرٹ کے ساتھ بلینک لو کوٹ بوٹ اور ہاتھوں میں گرم دستانے پہنی ہوئی تھی۔ ہائی ٹینا، میٹ مائی نیو فرینڈ سرتاج، عیسیٰ نے مسکرا کر تعارف کرایا۔ زرتاج، ٹینا مائی سویٹسٹ کزن۔ زرتاج نے گرم جوشی ظاہر کرتے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا جبکہ وہ تھام کر چھوڑ چکی تھی۔ ویسے عیسیٰ، تم اور ٹینا کزن ہو؟ یہ بات شاکنگ ہے۔ وہ شکل و صورت سے ہی پہچان گئی تھی کہ وہ لڑکی یہیں کی رہائشی تھی، جبکہ عیسیٰ کے بیک گراؤنڈ سے وہ اچھے سے واقف تھی۔ ہاں ہاں ہاں، ایکچولی یہ میرے ماموں کی بیٹی ہے۔ عیسیٰ نے مزید تفصیل میں جانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ او آئی سی، چلو آج میری پسند کی کافی لاٹے ہو جائے۔ عیسیٰ سر جھکا کر مسکرایا جبکہ ٹینا کو ان دونوں کے مابین اس قدر دوستی پوری طرح سے چبھی تھی۔ عیسیٰ، پھر میری آنٹی سے کب بات کرا رہے ہو؟ باتیں صرف وہ دونوں ہی کر رہے تھے، جبکہ ٹینا خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی، جو زیادہ تر اردو میں شروع ہو جاتے تھے، پھر اس کا خیال کرتے انگلش کا سہارا لیتے۔ کیا باتیں کرنی ہیں تم نے میری ممی سے؟ اب وہ جان کر اردو میں بات کر رہے تھے۔ کم آن گائز، یہاں میں بھی موجود ہوں۔ اسپیک ان انگلش پلیز۔ وہ مخصوص امریکن ایکسنٹ میں بولی تھی تو دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ کچھ خاص بات نہیں کر رہے یار، میں صرف سرتاج سے اس کی فیوچر پلاننگ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ سر ہلا گئی، جبکہ اب وہ دونوں اس کی موجودگی کے باعث ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، جس میں زیادہ تر باتیں عیسیٰ کی ہوسٹنگ کے متعلق ہی تھیں۔ زاران، یہ آپ کو بیٹھے بٹھائے یکدم میری یونیورسٹی کیوں یاد آ گئی ہے؟ وہ ناشتے کے بعد واپس روم میں آ گئے تھے جبھی زاران نے اس پر دھماکہ کیا تھا اور میرام بھوکلا گئی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ تم نے اپنی تعلیم مکمل نہیں کرنی ہے؟ اس بار اس نے خشمگین نگاہوں سے سامنے بیٹھی اپنی بیوی کو گھورا تھا، جو پڑھنے کی عمر میں زبردستی گھر بسائے بیٹھی تھی۔ کرنی ہے، مگر اب؟ اس نے ادھورا جملہ ادا کرتے بے دردی سے لب دانتوں تلے کچل ڈالے تھے۔ زاران کی پیشانی پر سینکڑوں بل نمودار ہوئے تھے۔ جب تمہاری شادی تمہارے اس نمونے کزن سے طے ہوئی تھی تو کیا تعلیم مکمل کرنے کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی؟ وہ کچھ سوچ کر سوالیہ بولی۔ وہ شادی میری مرضی کے خلاف ہو رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر ابھی شادی کی تو میں آگے نہیں پڑھوں گی، مگر کسی نے میری بات پر توجہ ہی نہیں دی۔ اس بار وہ گزرا وقت یاد کر ذرا اداس ہوئی تھی۔ زاران نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا، جو سرخ زوڑا زیب تن کیے کھلی کھلی سی سیدھا دل پر لگ رہی تھی۔ خیر، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ اپنی تعلیم مکمل کرو کہ میرا انٹر پاس لڑکی نہیں چاہیے مجھے۔ وہ طنزیہ بولا تو میرام بے جو تاب کھا کر رہ گئی۔ میرا چوتھا سیمسٹر جاری تھا، انڈر گریجویٹ ہوں میں۔ اس بار اس نے خفگی سے جتانا ضروری سمجھا تھا۔ جب تک ڈگری نہیں مل جاتی انٹر پاس ہی کہلاؤ گی۔ وہ بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ تو کیا ابھی یونیورسٹی جوائن کرنا ضروری ہے؟ مطلب ابھی تو اس کی شادی ہوئی تھی۔ جی بالکل، کیونکہ میں گھر پر نہیں ہوتا۔ تم تو فارغ بیٹھ کر کیا کرو گی؟ وہ اب خود الماری میں سر دیے شاید کچھ تلاش کر رہا تھا۔ تو آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جایا کریں۔ وہ پرجوش سی ہوئی تھی۔ تم میری منچاہی عورت ہرگز نہیں ہو کہ گلے میں ڈال کر ہر جگہ گھومتا پھرو۔ خوش فہمیوں کے مینار پر ملبہ الٹنا تو کوئی زاران یوسف سے سیکھ تھا۔ وہ کلس کر رہ گئی تھی۔ منچاہی عورت نہ سہی، مگر بیوی تو ہوں نا۔ وہ قدم قدم چلتی نزدیک چلی آئی تھی۔ ڈونٹ وری، یہ ٹائٹل بھی جلدی کسی اور کے لیے مختص ہو جائے گا۔ میرام نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ ارادہ رکھتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ اس بار وہ پورا کا پورا اس کی جانب گھوما تھا۔ اس کی گلابی رنگت میں سرخیاں دوڑ رہی تھیں۔ براؤن آنکھوں میں بے یقینی سمیت غصہ ہچکولے لے رہا تھا۔ آپ
اس نے پھولے تنفس کے ساتھ کچھ کہنا چاہا، جبھی وہ ایک جسم میں اسے اپنے سحر انگیز حصار میں قید کرتا قریب کر گیا تھا۔ جتنا کہا ہے بس اتنا ہی کرو۔ جب میں نے کہہ دیا کہ تم کل سے یونیورسٹی جوائن کر رہی ہو تو بس اب کوئی بحث نہیں ہوگی۔ ایک ہاتھ اس کے گرد حصار بنائے ہوئے تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے چہرے کے گرد طواف کر رہا تھا۔ میرام کو چپی سی لگی تھی، جسم میں برق سی دوڑ گئی تھی، ذرا سی قربت پر ہی دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ آپ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں، میرام نے ہمت کر کے کچھ کہنا چاہا تھا جب وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ گیا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں، تیاری کر لو، تم کل سے یونیورسٹی جوائن کر رہی ہو۔ بہت ہو گئیں چھٹیاں۔ آنکھیں میچ کر خود پر ضبط کرتا وہ اسے ایک لمحے میں پیچھے دھکیل کر واپس الماری کی جانب کھو گیا تھا، جبکہ وہ جہاں کی تہاں ہی رہ گئی تھی۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس بار وہ اس ٹاپک کو کلوز کر کے سوالیہ بولی۔ اس نے محض ہنکار بڑھنے پر اتفاق کیا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس نے سوالیہ پوچھا۔ ایک اہم فائل ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب پلیز بے وقوفوں کی طرح میرے سر پر نہ سوار ہو جانا۔ وہ ذرا جھنجھلا کر بولا تو میرام لب چباتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اگلی صبح خود میں بے حد جاذبیت لے کر طلوع ہوئی تھی۔ میرام بوجھل دل سے تیار ہوئی تھی، جبکہ وہ اپنی بینڈیج کروانے کے بعد اب کافی تازہ دم ہوتا ناشتے کی میز پر موجود تھا۔ میرام دودھ کے گلاس میں ڈبل روٹی کا سلائس ڈبو ڈبو کر کھا رہی تھی۔ چلیں، اس نے گھڑی پر نظر ڈالتے اس کی جانب دیکھا، جو لیونڈر رنگ کے پلین شلوار سوٹ میں ملبوس مرجھایا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ جی چلیں۔ زہران اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا ولا کے بیرونی حصے کی جانب بڑھا تھا، جبکہ میرام نے بھی اس کی تلقین میں قدم اٹھائے تھے۔ زہران خود اسے یونیورسٹی ڈراپ کرنے آیا تھا، جبکہ وہ ہچکچاہٹ کا شکار مسلسل لب کاٹ رہی تھی۔ زہران نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور پھر سر کو ہوڈی سے کور کر لیا تھا۔ چلو آؤ، وہ متوازن لہجے میں بات کر رہا تھا۔ زہران، مجھے آگے نہیں پڑھنا ہے، وہ دھیرے سے منمنائی تھی۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ساری عمر لوگوں کو بے وقوف بناتے رہنا ہے؟ وہ آج کے دن اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، مگر لہجہ آپ ہی سخت ہو گیا تھا۔ زہران، اس نے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا تو وہ تعسفی سانس خارج کر کر رہ گیا تھا۔ میرام، مجھے تمہیں ڈراپ کرنے کے بعد ایک جگہ کام سے بھی جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس بار حتی اللہ مقدر لہجہ نرم رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی، لیکن اگر اندر سب نے مجھ سے اس وائرل ویڈیو کے متعلق پوچھا تو؟ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ بچپنے میں حماقت تو کر بیٹھی تھی، مگر اب دل ہول رہا تھا تو کہہ دینا وہ فیک تھی۔ اب وہ بالکل سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کی پارکنگ میں تھے اور زہران کی گاڑی چاروں جانب سے پیک، کسی کی نظر اندر نہیں پڑ سکتی تھی۔ کیا لوگ میری بات مان جائیں گے؟ زہران نے آنکھیں میچ لی تھی۔ میرام بی بی، یہ سب تو آپ کو وہ بیہودہ حرکت سر انجام دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ وہ بھویں اٹھا کر استہزائیہ مسکرایا، جس کے چہرے کے ایکسپریشنز بتا رہے تھے کہ وہ ابھی رو دے گی۔ کیا آپ ساری زندگی مجھے اس بات کا طعنہ دیتے رہیں گے؟ اس کے لہجے میں دکھ شامل تھا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم ساری زندگی ساتھ رہیں گے؟ وہ مسکرایا، اور اس کی مسکراہٹ میں ایسا کچھ ضرور تھا جو میرام کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ تو کیا آپ مجھے طلاق دے دیں گے زہران؟ لہجے میں خوف بنا تھا۔ زہران کا چہرے کے تاثرات تیش کے باعث تن سے گئے تھے۔ آئندہ یہ لفظ اپنی زبان پر نہ لانا۔ شادی اور طلاق عبداللہ خاندان کے لیے مذاق کا ذریعہ ہوں گے، لیکن میرے لیے نہیں۔ تم میرے نکاح میں ہو اور اپنی آخری سانس تک میری پابند رہو گی، کیونکہ یہ اذیت ناک زندگی کا انتخاب تمہارا اپنا ہے۔ اب بھگتو۔ وہ ایک لمحے میں اس کا چہرہ چپڑے سے پکڑ کر نزدیک کرتا، کان کے نزدیک سرگوشیانہ گرایا تھا۔ میرام کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ تو پھر آپ میرے ساتھ ہمارا رشتہ درست کیوں نہیں کر لیتے؟ اس رشتے کو نام کیوں نہیں دے دیتے؟ آنکھوں سے آنسو جھرنے کی مانند گالوں پر پھسل گئے تھے۔ زہران نے رخ ترچھا کر اس کی جانب دیکھا۔ بھگا کر نہیں لایا ہوں تمہیں،
عزت سے نکاح کیا ہے، 400 لوگوں کے درمیان سے بیاہ کر لایا ہوں، اور کون سے نام کی خواہش ہے تمہیں؟ اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھوں کی گرفت آپ ہی مضبوط ہونے لگی تھی۔ بھگا کر نہیں لائے ہیں تو اس رشتے کا حق بھی ادا نہیں کیا ہے۔ نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آئی تھی کہ وہ بے باک سی زاران کو جتا گئی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے چہرے کی رنگت سرخ پڑ گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ تیش میں اس کی جانب گھومتا نزدیک ہوا۔ میرام کی سانسیں حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ زاران یوسف کی قربت کی طلبگار ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس قدر بیہودہ بات کرنے کی؟ جہاں وہ میرام کی بات پر خود بھی سٹپٹایا تھا، اب الٹا اسی پر چڑھ دوڑا تھا۔ وہ سہم کر مزید سیٹ میں گھسی تھی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا میرام عبداللہ، کہ تم صرف اپنی حماقت اور انتقامی کارروائی کے نتیجے میں میری زندگی کا ایک غیر اہم حصہ ہو۔ مجھے تم سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ تم کبھی میرے دل کی مسند پر قدم نہیں جما سکتی۔ تمہاری یہ غلطی تمہاری عمر بھر کی سزا ہے، جو زاران یوسف کی مانند تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ وہ جتاتے لہجے میں بولتا میرام کی ذات کے پرخچے اڑا چکا تھا۔ میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں، مگر مجھے میرا حق چاہیے۔ وہ عذیب بے باکی سے تیز لہجے میں بولی تھی۔ کون سا حق؟ ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے تم بیہودہ حرکتیں کرو گی تمہیں زاران یوسف مل جائے گا، اس کی محبت مل جائے گی، بیوی کا مقام مل جائے گا، معاشرے میں پہچان مل جائے گی؟ نہیں میرام عبداللہ، تم ہمیشہ میرے لیے عبداللہ خاندان کا ہی حصہ رہو گی۔ مسز زاران یوسف کہلانے کی کم سے کم تمہاری حیثیت نہیں ہے۔ میرام نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ زیادتی تو تم نے کی ہے میرام، اپنے ساتھ، میرے ساتھ، عبداللہ خاندان کے ساتھ۔ تم مشرقی لڑکیوں کی طرح شرم و حیا والی کوئی کوالٹی ہی نہیں ہے جو تمہیں اپنی من چاہی بیوی بنا لوں۔ جو لڑکی میڈیا پر خود کا اپنے خاندان کا تماشا بنا سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ تم کل اپنے کسی اور سو کالڈ کرش مٹیریل کی خاطر مجھے دھوکہ نہیں دو گی؟ میرام کا دل کیا وقت پلٹ جاتا اور وہ اپنی غلطی سدھار لیتی، یا پھر زمین پٹتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ محبت کے حصول کی خاطر لگائی گئی بازی اسے بد کردار ٹھہرا چکی تھی۔ بلا شبہ وہ یہ ایک پاک باز لڑکی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتی ایک جھٹکے سے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ شادی کے پورے 1 ماہ بعد مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں نے ایک سنگ دل اور بے رحم شخص سے دل لگایا ہے، جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، جو کسی لڑکی کے تو کیا اپنی بیوی کے احساسات نہیں سمجھ سکتا، اور میرام عبداللہ کے لیے تو شاید کبھی موم نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس دن کا انتظار رہے گا جب مسز زاران یوسف آپ کی زندگی کا حصہ بنے گی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں ایسا کیا ہوگا اس لڑکی میں جو میرام عبداللہ میں نہیں ہے۔ سب سے سرخ پڑتا چہرہ گلابی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی، رندی ہوئی آواز میں دکھ کا اظہار کرتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ وہ اس کے لفظوں میں گھلی تلخی محسوس کر ساکت رہ گیا تھا۔ وہ مسز زاران یوسف سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ ایک بار پھر اسے غلط ٹھہرا گئی تھی۔ اب ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح میرام عبداللہ، بہت شوق ہے نا تمہیں اور عبداللہ خاندان کو میری ذات سے مشروط کر کے نت نئے الزام لگانے کا۔ اب تم سوتن کا مزہ ضرور چکھو گی۔ اپنے شوہر سے لگائی گئی امید پر میں ضرور پورا اتروں گا مسز، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ خود ساختہ قیاس کرتا گاڑی زن سے بھگا لے گیا تھا۔ ایک جانب وہ اسے بیوی ماننے کو تیار نہیں تھا اور زبان تھی کہ ہر بار ساتھ چھوڑ جاتی تھی۔ شام کا پہر تھا، سردیوں کے اولین دن تھے، ہر سو سرد ہواؤں کا راز تھا۔ ایسے میں ملیحہ ڈینل کی ہمراہی میں بوگوٹو کی ابوبکر صدیق مسجد آ گئی تھی، جہاں پہلے ڈینل نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا اور پھر ملیحہ کی پسند کا نام دیا گیا تھا، دانیال یوسف۔ ملیحہ زیر لب بڑبڑائی تو دانیال بھی ہولے سے مسکرایا تھا۔ میرے خیال سے اب ہمیں نکاح کر لینا چاہیے۔ ملیحہ نے ایک نظر پلٹ کر مسجد کے دروازے کی جانب ایسے دیکھا تھا جیسے ابھی ابتسام عبداللہ صاحب وہاں سے نمودار ہو جائیں گے۔ ضرور، وہ دونوں مولانا صاحب کے پاس چلے آئے تھے جنہوں نے ملیحہ کی رضامندی کے ساتھ نکاح پڑھانا شروع کیا تھا۔ ملیحہ ابتسام عبداللہ، ولد ابتسام عبداللہ۔ ابھی لفظ ادھورے ہی تھے کہ ملیحہ یکدم بیچ میں بول اٹھی تھی۔ ٹھہر جائیں مولوی صاحب، میرے بابا نے آنا ہے ابھی۔
دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ وہ نکاح کی کارروائی ملتوی کر گئی تھی۔ ملیحہ، دانیال نے اس کا ہاتھ دبایا۔ ہمیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے، بابا بس آتے ہی ہوں گے۔ اس کے لہجے میں آس محسوس کر وہ خاموش رہ گیا تھا۔ چند لمحات مزید گزر گئے تھے کہ وہاں ابتسام صاحب کی آمد ہوئی تھی۔ دانیال تو ذرا خوف سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ ملیحہ کے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا بابا کہ آپ ضرور آئیں گے، وہ پرجوش لہجے میں بولتی باپ کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا؟ ان کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ جی بابا، آج سے ان کا نام دانیال یوسف ہے۔ وہ حد سے زیادہ پرجوش اور خوش تھی۔ اچھی بات ہے، مولوی صاحب نکاح کی کارروائی شروع کیجیے، وہ انتہائی شفاف لہجے میں بولے تو ملیحہ نے پریشانی سے باپ کو دیکھا تھا۔ بابا، پہلے نکاح ہوگا۔ وہ خاموش ہو گئی، جبکہ ابتسام صاحب نے اپنے خاص بندے کے ہاتھ سے شوپر لے کر ایک سرخ رنگ ویلویٹ کی چادر ملیحہ کے سر پر ڈالی تھی۔ ملیحہ ابتسام عبداللہ ولد ابتسام عبداللہ، آپ کا نکاح دانیال یوسف ولد داؤد یوسف کے ساتھ بعوض حق مہر سکہ راج الوقت گواہان کی موجودگی میں ہونا قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے زر کی نظر پلکیں اٹھا کر باپ کی جانب دیکھا اور ان کے سرد تاثرات دیکھ وہ نم آنکھوں سمیت قبول ہے بول گئی تھی۔ قبول ہے۔ 3 بار رضامندی کے بعد اب یوسف سے اس کی رضامندی لی جا رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ابتسام صاحب کے ساتھ ہوٹل کے روم میں موجود تھے۔ ملیحہ سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ ابتسام صاحب گہری سوچ میں گم تھے۔ دانیال گلا کھنکار کر ابتسام صاحب کے مقابل جا کھڑا ہوا تھا۔ میری ماں ایک اسپینش عورت تھی، جبکہ میرا باپ ایک مسلمان مرد تھا۔ انہیں کم عمری میں میری ماں سے محبت ہوئی تھی یا نہیں، مگر انہوں نے گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے میری ماں سے شادی کی۔ پھر کچھ عرصے بعد میں دنیا میں آیا تو وہ ہمیں چھوڑ گیا۔ نہ کوئی ڈیورس ہوئی، نہ ہی وہ کبھی پلٹ کر آئے۔ مجھے اپنے باپ کی شکل تک یاد نہیں، مگر موم نے ہمیشہ کہا کہ میں ایک مسلمان باپ کی اولاد ہوں۔ میرے باپ کے چھوڑ جانے کے بعد میری موم اپنی فیملی کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ انہوں نے اسلام صرف میرے باپ کی خاطر قبول کیا تھا، اور جب محبت دھوکہ دے گئی تو ان کا اعتبار مذہب سے بھی اٹھ گیا تھا۔ وہ اپنے آخری وقت میں سیکولر ہو گئی تھیں، وہ کسی گوڈ کو نہیں مانتی تھیں، اور میں بھی موم کی وجہ سے ہر چیز سے دور ہو گیا۔ میرے باپ نے میرا نام دانیال یوسف رکھا تھا، جو پھر ڈینیل ہو گیا۔ موم جاب کرتی تھیں، انہوں نے بہت مشکل سے مجھے پال پوس کر جوان کیا۔ پھر ایک دن اچانک وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مجھے تنہا کر گئیں۔ میں یہاں کولمبیا آ گیا۔ مجھے بچپن سے ہی گنگنانے کا شوق رہا ہے۔ یہاں میں ایک بینڈ کے ساتھ جڑ گیا۔ اس کے علاوہ میں ایک کافی شاپ میں بھی جاب کرتا ہوں۔ ملیحہ مجھ سے شادی کے لیے بازد تھی، وگرنہ مجھے آپ کی بیٹی سے خاص لگاؤ نہیں ہے۔ مگر ایک بات کا یقین رکھیں، میں اپنے باپ کی طرح آپ کی بیٹی کا ساتھ بیچ راہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو میرے مذہب سے کافی پرابلم تھی، اطمینان رکھیں، اولاد میں ایک مسلمان کی ہی ہوں، مگر ایک اچھے پریکٹسنگ مسلمان ہرگز نہیں ہوں، اور اسلام قبول کرنے کا مقصد ہی خود کو یہ باور کرانا تھا کہ یہی میرا اصل ہے۔ وہ مخصوص انداز و لب و لہجے میں حقیقت بیان کرتا ایک لمحے کو ملیحہ کو بھی چونکا گیا تھا، کیونکہ یہ حقیقت تو اس نے اسے بھی نہیں بتائی تھی۔ مجھے تم سے یا تمہاری فیملی سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر ہاں، اب سے میری بیٹی تمہاری ذمہ داری ہے، مگر اب یہ صرف تمہاری بیوی ہے، میری بیٹی نہیں۔ میرا ایک گارڈ ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ رہے گا، لیکن اب ملیحہ کا مجھ سے یا میرے خاندان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ابتسام صاحب کے لفظوں میں گھلی تلخی محسوس کر ملیحہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ بابا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ یکدم ان کے پاؤں میں جا بیٹھی تھی۔ تمہارے نکاح میں شریک ہونے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ میں تمہاری ماں کے آگے سرخرو ہو جاؤں کہ میں نے اپنا فرض نبھا دیا۔ البتہ اب یہ تمہاری زندگی ہے، میری طرف سے تم اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہو، جو مرضی چاہے کرو، مگر اب اس شادی کے بعد تم اپنے باپ اور بھائیوں کو ہمیشہ کے لیے بھولنا ہوگا، کیونکہ جس شخص کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے، اس کو میں اپنی فیملی ممبر کی حیثیت سے کیسے متعارف کرا سکتا ہوں؟ وہ تفرق آمیز لہجے میں بولتے دانیال پہ ایک حقارت بھری نگاہ ڈالتے، ساتھ کھڑے جاوید کے ہاتھ سے نوٹوں سے بھرا بریف کیس دے کر ملیحہ کے سامنے رکھتے ہوٹل کے روم سے نکل آئے تھے۔
جبکہ وہ دانیال کے حصار میں چیخیں مارتی باپ کو روک لینا چاہتی تھی، جو اس کی ذات سے خود غرضی برت کر وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ اپنی پسند کی شادی کرنا اتنا بڑا گناہ تھا، اس بات کا احساس اسے وقت کے ساتھ ہونے والا تھا۔ جاری ہے۔ تو ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، آپ لوگوں کو آج کا پارٹ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تاخیر کے لیے معذرت، میری آنکھوں میں تکلیف تھی اس لیے نہیں لکھ پا رہی تھی۔